نے اس کا ذکر کیا ہے، ڈاکٹر صاحب نے فزیکل معائنہ کیا، فزیکل معائنہ سے سلو پوائزننگ کا کوئی اثر نہیں پڑتا. سلو پوائزننگ کا آپ کو تب پتہ چل جاتا ہے جب آپ ٹیسٹ کرتے ہیں، جب سارے ٹیسٹ کرتے ہیں، اور اس کے لیے جو ڈاکٹر ہے وہ آئیں گے، وہ ٹیسٹ کریں گے تو اس کے بعد پتہ چلے گا، کیونکہ وہ ایک ٹائم پیریڈ، اس لیے ہمارا مطالبہ کہ پہلے ٹیسٹ ہو. اور یہ بتائیے گا سیریسلی لینا چاہیے اور اس پہ پالیٹکس نہیں ہونے چاہیے. اور سر یہ بتائیے گا، آج خان صاحب نے بتایا کہ جوڈیشل کمپلیکس میں ان کو قتل کرنے کا منصوبہ جو ہے وہ تیار کیا گیا تھا، اور وکلا کی جانب سے قبل از وقت جو ہے وہ خان صاحب کو آگاہ کیا گیا اور ان کی جان جو ہے وہ بچ گئی تھی. تو یہ بتائیں، اگر اس منصوبے کا آپ کو اس وقت پتہ چل گیا تھا تو آپ نے کوئی اس کے خلاف کوئی درخواست کیوں نہیں دائر کی؟ اور دوسرے نمبر پہ یہ بتائیے کہ انہوں نے بتایا کہ جو عارف علوی ہیں ان کے ذریعے انہوں نے عاصم منیر کو ایک میسج بھجوایا تھا، اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں، اور عاصم منیر نے بھی ان کو یہ گارنٹی دی تھی کہ وہ بھی ان کے خلاف نہیں ہیں. اگر اس وقت یہ چیزیں طے ہو گئی تھی تو آپ کون سی ایسی چیز ہے جو بیچ میں ماجرائی جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اور ابھی بھی وہ عاصم منیر کا براہ راست نام لے رہے ہیں کہ اگر بشرا بی بی کو یا مجھے کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ عاصم منیر پر آئے؟ دیکھیے، اس وقت وہ جیل میں ہیں، اور جو بشرا بی بی ہے وہ گھر میں اکیلی ہے، دروازے بند ہے، کھڑکیاں بند ہے، اور جس کی کسٹڈی میں وہ ہے تو اس کی صحیح فرما رہے ہیں کہ اگر اس کو کچھ ہو جاتا ہے تو کون اس کے رسمان سے پڑو گے، کون یہ سارا کچھ کرا رہا ہے. وہ خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. جہاں تک کمپلیکس کی بات ہے تو آپ کمپلیکس کی ویڈیو دکھا کے دیکھیں، وہاں جتنے وکلات ہیں اس سے 10 گنا زیادہ آپ نے دیکھیں کہ وہ سارے ایک سی والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ہمیں چلنے کی جگہ بھی نہیں ملی تھی، اور وہ ساری ویڈیو آپ نے دیکھے تو جس وقت خان صاحب آ رہے تھے تو جس طریقے سے شیلنگ کی جا رہی تھی وہ سب نے دیکھا ہوا. اور گور صاحب یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ جو سیاسی کمیٹی تشکیل کی 14 لوگ جیل کے اندر، یہ کمیٹی جو ہے سیاسی فیصلے کرے گی جماعت پر، اور جو کور کمیٹی ہے وہ ان فیصلوں کی توثیق کرے گی. ٹھیک ہے، یہ بتائیے گا کہ جو اس سے قبل کمیٹی بنائی گئی تھی، جو فوکل پرسن کی کمیٹی، ان کی تبدیلی کی وجہ کوئی یہ تو نہیں کہ جو بشرا بی بی نے الزام لگایا تھا کہ پارٹی کے اندر سے کچھ لوگ ان پر امریکی ایجنٹ لگا ہونے کا احساس ہوا؟ نہیں، دیکھو وہ الگ ہے بات سے بات کے لیے. ہم سب ٹائم کرتے تھے پارٹی میں کہ ہم ہمیشہ نوٹیفیکیشن کر دیتے. اب ادروائز تو زیادہ تر پارٹی میں نوٹیفیکیشن نہیں بھی ہوتا. جو پولیٹیکل پارٹی ہم لیڈر ہم نے بنائی ہے وہ پولیٹیکل کمیٹی ہے، اور پولیٹیکل معاملات کو وہ دیکھے گی. تھوڑے سے ممبر ہے اور ساری صوبوں سے اس میں نمائندگی ہے، وہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں. جو سیکٹر بھی پولیٹیکل پارٹی ہے. جہاں تک فوکل پرسن کی، تو فوکل پرسن کا صرف اور صرف ایک پرپز کے لیے رکھا تھا، کیونکہ جیل کے ساتھ ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور زیادہ تر وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ایک دو بندوں کا ایسا نام دے دیں جو ہمیں نام بتائے کہ جن لوگوں نے خان صاحب سے درج کے بارے میں دی. سو فدیر پرپز ہم نے اس میں نام دیا. خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں پارٹی کے اندر جن کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے ہیں، اور ان لوگوں کو دیکھ کر ہی ہم جو سیاسی معاملات ہیں ان میں چینج کر رہے ہیں. تو کیا یہ درست ہے کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ ہیں؟ خان صاحب کا وسیع تجربہ ہے اور وہ جانتے ہیں، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن جو خان صاحب فرما رہے ہیں صحیح فرما رہے ہیں، جو بھی ہوگا. لیکن ان کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتا. خان صاحب نے کسی کا نام دیا، یہ پارٹی کا انٹرنل معاملہ ہے. اگر کسی کو کرتے ہیں اور صاحب رائیوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. کل خواہشوں کی رہا ہو گئے تو کیا واپس یہی رہیں گے؟ تو کیا اگلا نمبر کس کا؟ نہیں، دیکھو جو لوگ پریس کانفرنس کر چکے، جو بیانات دے چکے، جو پارٹی کے خلاف سے دے چکے، وہ سارے لوگ ایسے ہیں جن کو واپس پارٹی میں آنا یہ خان صاحب فیصلہ کریں گے. ان شاء اللہ تعالیٰ خان صاحب جب رہا ہوں گے اس وقت دیکھیں گے کہ کس نے واپس پارٹی میں آنا. ایک تاثر یہ بھی ہے کہ شیر عبد المرغوب کی پبلک پریفرنس بہت زیادہ ہے، یہ بہت ایکٹیو ہے، اور پارٹی کے اندر کچھ لوگوں کو یہ برداشت نہیں ہوا اور ان کو بیک فٹ پہ لے کے نہیں، شیر عبد المرغوب صاحب جو ہے نا واقعی ہے، اور وی آر پراؤڈ آف ہم، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ بیک فٹ پہ نہ ہوتے اور نہ ہے، اور نہ پارٹی اس کو کر رہی ہے. ابھی بھی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس میں بھی اس کا نام ہے. تو از آلویز جرنیل صاحب کی بات کو آگے بڑھا دیجیے. میں آپ کی بات کو درست قرار دیتا ہوں. میری کینچستانی ہو رہی ہے، اور جو کر رہے ہیں اب کھل کے ان کے ساتھ میں کروں گا. خان صاحب کو بھی بتاؤں گا، اور یہ مجھے نقصان نہیں دے رہے ہیں. کم وقت میرے ساتھ بغض معاوضے میں پارٹی کے کاز کو نقصان دے رہے ہیں. صاحب کے نام ہی بتا دیں آپ. نہیں، کوئی نہیں، نہیں نام نہیں. اس کے ساتھ ہی پراسیکیوشن کا مین کیس زمین بوس ہو چکا ہے. اسی طرح ہم نے آپ کو کہا تھا کہ توشخانہ کا کیس بھی، جس میں بی بی کا نہ نام ہے، نہ انہوں نے پیسے دیے تھے، نہ انہوں نے پیسے لیے تھے، نہ ان کی لسٹ کا انٹرنل معاملہ ہے. اگر کسی پہ وہ کرتے ہیں تو الگ بات. صاحب رائیوں کا سلسلہ شروع لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں چلنے کی جگہ بھی نہیں ملی تھی، اور وہ سارے ویڈیو آپ نے دیکھے. تو جس وقت خان صاحب آ رہے تھے تو جس طریقے سے شیلنگ کی جا رہی تھی وہ سب نے دیکھا ہوا. گور صاحب یہ بتائیے گا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ جو سیاسی کمیٹی تشکیل ہوئی ہے
14 लोग शामिल किए जी। गए पर ये कमेटी जो है सियासी फैसले करेगी जमात की, जी हाँ। और जो कोर कमेटी है वो इन फैसलों की तौसीक करेगी। ठीक है, ये बताइएगा कि जो इससे कबल कमेटी बनाई गई थी, जो फोकल पर्सनस की कमेटी, उनकी तब्दीली की वजह कोई ये तो नहीं कि जो बुशरा बीबी ने इल्ज़ाम लगाया था कि पार्टी के अंदर से कुछ लोग उन पर अमरीकी एजेंट लगाने का इल्ज़ाम लगाया? नहीं देखो, वो अलग है। बात से बात के लिए हम समटाइम कर देते हैं पार्टी में कि हम हमेशा नोटिफिकेशन कर देते हैं। अब अदरवाइज तो ज़्यादातर पार्टियों में नोटिफिकेशन नहीं भी होता। जो पॉलिटिकल पार्टी हमने बनाई है वो पॉलिटिकल कमेटी है, और पॉलिटिकल मामलात को वो देखेगी। छोटे थोड़े से मेंबर है और सारी सूबों के उसमें नुमाइंदगी है, वो हमने रखे हुए हैं। तो जिस एक्सटेंट ये पॉलिटिकल पार्टी है। जहाँ तक फोकल पर्सन की, तो फोकल पर्सन का सिर्फ और सिर्फ एक पर्पज़ के लिए रखा था, क्योंकि जेल के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं और ज़्यादातर वो हमें ये कहते हैं कि एक दो बंदों का ऐसा नाम दे दें जो हमें नाम बताएं कि किन लोगों ने खान साहब से थर्सडे वाले दिन मिलना है। सो फॉर देयर पर्पस हमने उसमें नाम ऐड कर दिया। खान साहब ने ये भी कहा है कि कुछ लोग हैं पार्टी के अंदर जिनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ रखते हैं, और उन लोगों को देखकर ही हम जो सियासी मामलात हैं उनमें चेंज ला रहे हैं। तो क्या ये दुरुस्त है कि पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं? खान साहब का वसीक तजर्बा है और वो जानते हैं, मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जो खान साहब फरमा रहे हैं सही फरमा रहे हैं, जो भी होगा। लेकिन एनीवे कोई पॉइंट आउट नहीं कर सकता। न खान साहब ने किसी का नाम लिया, ये पार्टी का इंटरनल मामला है। अगर किसी पे वो करते हैं तो अलग बात है। साहब, राहियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। कल फवाद चौधरी रहोगे तो क्या वापस पीटीआई में आएंगे? तो क्या अगला नंबर किसका? नहीं देखो, जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, जो बयानात दे चुके हैं, जो पार्टी के खिलाफ स्टैंड ले चुके हैं, वो सारे लोग ऐसे हैं। इनको वापस पार्टी में आना ये खान साहब फैसला करेंगे। इंशाअल्लाह ताला खान साहब जब रिहा होंगे उस वक्त देखेंगे कि किस किस ने वापस पार्टी में आना है। एक तासुर ये भी है कि शेर अफजल मरवत की पब्लिक अपेयरेंस बहुत ज़्यादा है, ये बहुत एक्टिव है, और पार्टी के अंदर कुछ लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उनको बैकफुट पे ले गए। नहीं शेर अफजल मरवत साहब जो है ना वाकई ये है, और वी आर प्राउड ऑफ हिम, और कोई ऐसी बात नहीं है। ये बैक फुट पे ना होते और न है, और न पार्टी इसको कर रही है। अभी भी जो पॉलिटिकल कमेटी है उसमें भी इसका नाम है, तो ही इज़ ऑलवेज देयर विद अस। चेयरमैन साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपकी बात को दुरुस्त करार देता हूँ। मेरी खींचातानी हो रही है, और जो कर रहे हैं अब खुल के उनके साथ में करूँगा। खान साहब को भी बताऊँगा, और ये मुझे नुकसान नहीं दे रहे हैं। कमबख्त मेरे साथ बुग़्ज़ मुआवे में पार्टी के काज को नुकसान दे रहे हैं। नहीं होंगे इंशाल्लाह। सनम जावेद का नाम नहीं कोई नहीं है, नहीं, कोई नाम नहीं है। Thank you. जेल में अलकादर यूनिवर्सिटी का केस चल रहा था, उसमें गवाह की एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। आज सबसे बड़ी डेवलपमेंट इस केस में हुई है वो ये कि लास्ट टाइम हमने आपको जिक्र किया था कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जब यूनिवर्सिटी का आया था तो रिकॉर्ड के मुताबिक उसने एडमिट किया था कि इस प्रोजेक्ट से खान साहब ने कोई फ़ायदा नहीं लिया, नहीं बीबी ने लिया है। आज उसकी भी एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। जो ये कहा करते थे कि ज़मीन मुफ्त में लाट हुई है, आज गवाह ने एडमिट किया है कि कोई ज़मीन मुफ्त लाट नहीं हुई थी, बल्कि ज़मीन की कंसिडरेशन पे हो चुकी है और वो रिकॉर्ड का हिस्सा है।